نبی ایوب یہ وہ نبی ہے کہ جس نے بڑا صبر کیا تھا، بہت صبر کیا. صبر ایوب مشہور ہے. ان کے گھر کے پہلو میں ان کا پڑوسی جو تھا، ان کا جو گھر تھا اس کی چھت تھی. وہ اپنی چھت پہ جاتے تھے ٹیرس کے اوپر. دیکھا کہ ان کا پڑوسی جو ہے بڑی عبادت کر رہا اوپر بیٹھ کے. ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، 4 دن دیکھا. نبی ایوب نے کہا یار جب میں اوپر جا رہا ہوں یہ عبادت میں بیٹھا ہوں. رات کے کسی حصے میں جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا، دن میں جاتے ہیں تو وہ مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، رات ہوتی ہے تو مصلی. اتنا بڑا نبی ایوب گھبرا گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اتنی عبادت تو میں بھی نہیں کرتا، جبکہ یہ نبی ہے. یہ تیرا بندہ کتنی عبادت کرتا ہے تیری. جیسے ہی کہا فوراً وہی آئی اور اللہ نے کہا کہ ایوب میں اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کر رہا. پورے معاشرے میں، پورے سماج میں یہ مشہور تھا کہ یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے اس محلے کا. اور اللہ کیا کہہ رہا؟ میں اس کا نماز ہی قبول نہیں کر رہا، میں اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کر رہا. نبی ایوب نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو عادل ہے، تو سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا. یہ اتنی تیری عبادت کر رہا اور تو کہہ رہا میں اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. آواز آئی کہ ایوب اسی لیے قبول نہیں کر رہا کہ یہ ریاکار ہے. ریاکار سمجھتے ہیں ہپوکریٹ انگلش میں جس کو بولتے ہیں. لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہا کہ سماج میں، معاشرے میں میری عزت ہو جائے. آپ انصاف سے بولو کتنے ہمارے عمل ایسے کہ جب ہم لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ میری عزت ہو جائے معاشرے میں، صرف اس لیے کہ لوگ بولے یہ بڑا نیک آدمی ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. یہ وہ عبادت ہے جو ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی. جب کوئی نیکی کرو، مثال کے طور پہ آپ کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں، جیسا باہر کوئی فقیر بیٹھے ہوئے، اب پورا مجمع ہے، اب میں اس کے سامنے پرس نکال رہا، بڑی نوٹ نکال رہا، سب کے سامنے بتا کے دے رہا، میں یہ سمجھ رہا کہ میں نیکی کر رہا، بلکہ وہ منہ پہ پھینک دی جائے گی. صرف اس لیے میں بتا رہا کہ لوگ دیکھیں، بولیں کہ میں کتنا جنرس ہوں. ایسی میں کئی عبادتیں، تو لوگوں کو بتانے کے لیے جو عبادت ہوگی اس کا اجر نہیں ملنے والا. تو یہ جو عبادت کر رہا تھا وہ صرف اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ دیکھیں کہ یہ اتنا عبادت گزار ہے، معاشرے میں عزت ہو جائے. تو اللہ نے کہا کہ میں اس کا ایک سجدہ قبول نہیں کرتا. یہ ہپوکریٹ، یہ ریاکار ہے. ریاکار کا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، لوگوں کے لیے کر رہا، اب اس کو اجر لوگوں سے لینا ہے. خاموش ہو گیا ایوب. اس کی جو عزت تھی ایوب کے دل میں کہ اتنا عبادت گزار ہے، وہ عزت ختم ہو گئی. اس نے کہا، ایوب کہنے لگے یار یہ تو بڑا ریاکار آدمی ہے، سب کو بتانے کے لیے کر رہا. مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے گزرے، اس کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی انتقال ہوا پورے محلے میں دھوم ہو گئی کہ جو سب سے بڑا عبادت گزار تھا وہ چلا گیا. ایوب نبی گھر گئے، پرسہ دیے، واپس میت میں بھی شریک میں آگے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ریاکار ہے یہ، اللہ کے پاس اس کا ایک سجدہ نہیں، کوئی عبادت اس کی ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہی. آگے واپس اس کا جنازہ اٹھا، جو جا کے پرسہ دینا تھا، جو اسلام بنا اتنا کام کر کے ایوب آ گئے. نبی ہے. گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد جب اس کی تدفین ہو گئی، تدفین کے بعد فوراً جبرائیل ایوب کے پاس آئے اور آگے کہا کہ اے نبی خدا، اللہ آپ سے ایک سوال کر رہا. پوچھا کیا؟ تو کہا اللہ یہ کہہ رہا کہ ایک میرا نیک بندہ تھا جو مر گیا، تم اس کی میت میں شریک نہیں ہوئے. تو ایوب نے کہا پروردگار تو نہیں تو کہا تھا کہ یہ ریاکار ہے، اب یہ نیک کیسا ہو گیا؟ تو نہیں تو کہا تھا یہ ریاکار ہے. تو اب دیکھو کتنا کریم ہے پروردگار. کہا کہ بے شک یہ ریاکار تھا، بے انتہا ریاکار تھا، لیکن جب اس کے جنازے پہ، اس کی میت پہ کھڑے رہ کر 40 مومنین نے یہ کہا کہ پروردگار سوائے نیکی کے ہم کچھ جانتے ہی نہیں اس کی، جب انہوں نے گواہی دی تو میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے. آپ نے غور کیا کہ اسی لیے ہمارے پاس میت کے ساتھ ایک شہادت نامہ پہ سائن کرواتے، یہاں پہ بھی کرواتے، کلکتہ میں بھی ہوتی ہے. ارے بولو یار، تو کیا ہے وہ شہادت نامہ؟ کیا ہے؟ ضرور کروانا. وہ ہو سکتا ہے وہ شہادت نامہ تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے. نیچے دیکھیے دوستو، نیچے نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ یہ آپ کا پیسہ کام آئے گا، نہ یہ آپ کا بزنس کام آئے گا، نہ یہ بڑے بڑے گھر کام آئیں گے. نیچے تم ہوگے، تمہارا اعمال نامہ ہوگا. اور اعمال نامہ ہوگا، جب اعمال نامہ کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے دنیا میں، پوری لائف اپنے کیا کیا. اس وقت کے لیے یہ شہادت نامہ بہت ضروری. شہادت نامے پہ 40 آدمی اگر سائن کر دے کہ پر وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ اپنی رحمت کو برسانے کے لیے بہانوں کو ڈھونڈتا ہے.
وہ چانسز دیکھتا ہے کہ کہیں سے کوئی بہانہ ملے میں اپنی رحمت کو برسا دوں. ایک سلوات پڑھ لے محمد. وہ صرف بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو برسانے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ صرف تم دعا کرتے رہو میں تمہاری رحمت کو برساتا ہوں تمہارے اوپر. تو آپ نے غور کیا کہ ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے جو آج ہم سب میں, ہم کو پتا بھی نہیں کہ کون سے عمل کو میں خالص اللہ کے لیے کر رہا یا لوگوں کو بتانے کر رہا. ڈونیشنز دیں, آپ عبادت کریں, جب عبادت کریں. اسی لیے اکیلے کی عبادت اس کا اجر ہی کچھ اور ہے. لیکن مسجد میں ضرور آنا. مسجد میں آنے کا ثواب یہ ہے کہ مثال کے طور پر 10 آدمی 20 آدمی کھڑے رہ کے نماز پڑھے, کوئی ایک کی نماز قبول ہو رہی تو تم سب کی نماز قبول ہو جائے. مسجد میں آنا یونٹی کا خیال ہے, بے انتہا ثواب ہے مسجد میں آ کے اور پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھنا. یہ اللہ کا اگر ہمیشہ جس بستی میں مسجد ہوتی اس بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آباد رکھو. اب ریاکاری کی بات ہو رہی تو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ یہ بلب ہے, بلب فیوز ہو گیا. آپ نے کہا یار میں بلب فیوز ہو گیا میں کیوں لگاؤں. ہے بلب 200 روپے 300 روپے کا, لیکن میں نہیں لگاتا. میں نے کہا کہ جو مینجمنٹ ہے وہ لگائے, میں کیوں لگاؤں. یہ کبھی نہیں کرنا. بعض وقت چھوٹی نیکی بھی تمہارے کام آئے گی. اگر تم نے مسجد میں یا امام بارگاہ میں مثال دے رہا بلب لگا دیا, روشنی کر دی, تو مسجد میں روشنی نہیں کی, اپنی خبر کے اندر روشنی کی. تم اپنے بلب جو لگایا اپنی لحد میں لگا دیا. لیکن اب بلب لگانے کے لیے بھی ریاکاری ہو سکتی. اب آپ نے سنا مولانا نے کہا بلب لگاؤ. اب کل دوسرے دن جب مسجد بھری بھی تھی جمعے کے دن, میں بلب لے کے ایسا آ رہا. آپ نہیں کریں گے, میں بول رہا آپ کو. سب کے سامنے بلب لا رہا اور سب کے سامنے کھڑے رہ کے لگا رہا کہ پورے مسجد میں آنے والے دیکھ کے بولنا یار یہ بندے نے لائٹ لگائی. یہ ہے ریاکار. اس سے بہتر لگاؤ ہی مت. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ مت لگاؤ, میں آپ کو بتا رہا کہ ریاکاری کیا ہے. ہپوکریسی بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے جو سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرے گا. جو کرو اس کے لیے کرو, جتنی عبادت کرو اللہ کے لیے کرو, چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو, چھوٹی سی چھوٹی نیکی. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے, غور سے سنو. ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے, اپنے دور کا مرجع تھا. ان کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے, اس لیے میں یہ سب چیزیں بتا رہا. تو ایصال ثواب کیسے ہوتا ہے. ان کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ اپنے شاگرد کے خواب میں آئے, اپنے اسٹوڈنٹ کے خواب. تو انہوں نے کہا آغا آپ کو کتنا ثواب ملا ہوگا وہاں پہ. کہا کہ ہاں. کہا تو آپ نے اتنے مدرسے چلائے, اتنی کتابیں لکھی, اتنے لوگوں کو درس دیا, یو آر سو پاپولر, کتنا آپ کو اجر ملا ہوگا مرنے کے بعد. انہوں نے کہا بے شک میری چھوٹی سی, غور سے سنو, میری چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اللہ نے اجر عظیم دیا, مجھے بہت فائدہ ہوا نیچے. تو ان کے اسٹوڈنٹ نے, ان کے شاگرد نے کہا آغا پلیز غور سے سنو, یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ کس نیکی کا آپ کو اجر ملا وہاں پہ. سب سے زیادہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ نیکی قبول ہوگی اور اس کا ریوارڈ, اس کا اجر مجھے اتنا ملے گا. سب سے زیادہ کون سی نیکی تھی جو اللہ کو پسند آئی. ہم کو یہ دیکھنا ہے نا, میں جو بھی کام کروں اس کو پسند آئے. اب دنیا میں آپ جب جاب کرتے تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے کام کرو کہ آپ کا باس آپ سے راضی ہو, رائٹ. وہ کام نہیں کرتے جس سے باس ناراض ہو جاتا. میں ہمیشہ بولتا یار دنیا کے باس کو راضی کرنے سے پہلے بگ باس کو بھی راضی کرو نا. اگر بگ باس راضی ہو گیا تو سارے باس راضی ہو جائیں گے. خالی اپنے باس کو, دنیا کے باس کے لیے کوشش مت کرو. تو لوگوں نے اس سے پوچھا, ان کے شاگرد نے خواب میں پوچھا اگر یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ اجر کس نیکی کا ملا. تو یہ مسکرائے. یہ 200 سال پرانی بات ہے. مسکرا کے کہا, سننا چاہتا کہ سب سے زیادہ اللہ کو میرا عمل پوری زندگی کا, کتابیں لکھی, مدرسے چلائے, یہ کیا, لیکن سب سے زیادہ جو اللہ کو میرا عمل پسند آیا وہ سننا چاہتا. اس نے کہا ہاں وہ بتا دو کہ شاید میں بھی کچھ کروں. اب غور سے سننا, میں بھی کچھ کروں. تو انہوں نے کہا کہ میں رات کا وقت, پلیز غور سے سنو, رات کا وقت تھا. پرانے زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا, کینڈلز ہوتے تھے یا چراغ ہوتا تھا. کہا چراغ جل رہا تھا اور میں کتاب لکھ رہا تھا. کتاب جب لکھ رہا تھا اس زمانے میں بال پین نہیں ہوتے تھے اور ایک چراغ چل رہا, لائٹ بھی نہیں. یہ انہوں نے کہا کہ میں کتاب لکھ, غور سے سنو, کتاب لکھ رہا تھا, مجھے پیاس لگی. تو وہاں پہ میرے پاس گلاس میں پانی تھا. اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا اس زمانے میں گلاس تھا یا نہیں تھا, جو بھی تھا سسٹم پانی پینے کا وہ رکھا ہوا تھا. اب وہ جو چراغ چل رہا تھا, کینڈل,
اس کے اطراف آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں جس کو پروانے بولتے ہیں، بالکل اتنے جو لائٹ کے اطراف گھومتے ہیں، اللہ کی شان ہے، اتنے 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 اتنا سا، مکھی سے بھی چھوٹے، مچھر سے بھی اتنے اتنے پروانے ہوتے ہیں جو اس کے اطراف گھومتے رہتے ہیں۔ کہا میں نے پانی پیا، پانی پی کے میرے منہ سے ایک خطرہ، ڈراپ آف واٹر، ایک خطرہ پانی میرے پیپر پہ گرا، جیسے ہی گرا وہ ایک یا دو پروانے اڑ کے پانی وہی سامنے ہی سیدھا وہ خطرے کے پاس آ گئے، ڈراپ کے پاس، وہ پانی پینے کے لیے۔ تو میں اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، وہ اتنا سا جو جانور ہے کتنی دیر پیے گا پانی؟ میں پیچھے ہٹ گیا کہ یار بیچارہ پیاسا ہے، پھر بول رہا یار یہ پیاسا ہے، پی لینے تو پانی، 1 منٹ ٹھہر جاتا ہوں میں پیچھے ہٹ گیا، اس نے پانی پیا، وہ اڑ گیا۔ کہا یہ عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسند آیا کہ تو نے دوسروں کا خیال رکھا۔ آپ سمجھ لیں میری بات؟ لحد میں ان کے سارے اعمال ایک طرف ہو گئے، آواز آئی کہ میرے بندے تو نے میری چھوٹی سی مخلوق کا خیال رکھا، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی۔ آپ نے غور کیا؟ میں صرف یہ واقعات اس لیے پڑھا کہ ہمارے پاس بیداری آنا، وی شوڈ تھنک کہ واٹ وی ہیو ٹو ڈو ان آور لائف، ہم کیا کرنا اپنی زندگی میں۔ ایک روٹین کی زندگی سے ہٹو، یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بڑا پائس ہوں، یہ ذہن سے نکال دو کہ میں سب سے بڑا نیک آدمی ہوں، مٹھیا بروج کا سب سے بڑا عبادت گزار ہوں، پتہ نہیں ایک سجدہ بھی ہوا خوب یا نہیں ہوا۔ صلوات پڑھ لے محمد والے، ہم کو معلوم ہی نہیں، وی ڈونٹ نو کہ میری کون سی نیکی اس کی بارگاہ میں جائے گی۔ ہر نیکی کر کے دعا کرو کہ پروردگار اس کو قبول کر لے، اس کے لیے یہ دعا ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین۔ 24 گھنٹے آپ کلکتہ میں کہیں جا رہے، کوئی آپ انٹرویو کے لیے جائے، مثال کی طور پہ بزنس لینے جا رہے، جاب کے لیے جا رہے، کوئی کام کے لیے امپورٹنٹ کام ہے آپ کا، آپ یہ دعا کرو، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین۔ شفاعت الحسین یوم الورود، یہ یوم الورود کیا ہے؟ یہ دعا کب پڑھتے؟ آپ سجدے میں جب جاتے، زیارت عاشورہ کی جب آپ سجدے میں جاتے تو یہ پڑھتے۔ یوم الورود کیا ہے؟ یوم الورود پہلی رات کے بارے میں بولتے ہیں۔ آغا بہجت کا نام سنا ہے؟ سبھی نے سنا ہوگا نا، ہم اس دور کے بہت بڑے ہمارے ایک عالم دین گزرے، ہارڈلی 10 سال ہوئے ان کا انتقال کو۔ یہ وہ شخص تھا آغا بہجت، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ آپ کو معلوم یہ وہ شخص تھے کہ جن کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے تھے، دیوار کے پیچھے کیا ہے بولتے تھے، ہم دیوار کے ادھر کیا ہے نہیں بول سکتے۔ یہی تو مزہ ہے علی کی محبت کا، سمجھ میں آئی بات؟ امام علی کی محبت کا یہ مزہ ہے کہ اگر صحیح امام علی کی محبت ہوگی نا تو دیوار کے پیچھے کیا ہے بولو گے۔ اگر محبت صحیح نہیں ہے، میں بار بار بولتا ہوں کہ محبت وہ جو علی چاہتا ہے، وہ محبت نہیں جو میں کر رہا۔ امام علی کی محبت کا یہی تو لطف ہے، یہی تو ایکسائٹمنٹ ہے کہ محبت علی آ جائے تو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اتنی محبت تھی کہ آج کے دور میں یہ ایول ورلڈ ہے، اس وقت میں، اس زمانے میں لوگ یہ نہیں بول سکتے، ہم نہیں بول سکتے کہ ارے شیطانی دنیا ہے، ایول ورلڈ ہے، آج کل پائس ہونا، تقویٰ ہونا مشکل ہے۔ نہیں، ایسے ماحول میں رہ کر علی کی محبت کو دنیا کو بتاؤ کیا ہے، اس محبت کی طاقت بتاؤ۔ آغا بہجت اس شخصیت کا نام ہے کہ جو ایک وقت میں ان کے لیے زمین کھنچی ہوئی تھی، زمین کھنچی ہوئی تھی، جہاں چاہے چلے جاتے۔ اور ایک بات بولوں، ان کے لیے جو سب سے بڑا کمال تھا آغا بہجت کا کہ جب انسان ان کے سامنے جاتا تھا، جو اصلی صورت سامنے آ جاتی تھی۔ نہیں سمجھے آپ اصلی صورت کیا ہے؟ یار میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں اپنی طرف بول رہا، میں کسی اور کو نہیں بول رہا۔ کیوں بولوں میں؟ میرے گناہ مجھے معلوم ہے، آپ کے گناہ تھوڑی معلوم ہے مجھے۔ تو ہمیشہ یہ کرنا کہ اپنے آپ کو مومن مت سمجھو، سامنے والے کو مومن سمجھو۔ تو آغا بہجت ایسی شخصیت تھی کہ جن کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ میرے گناہ، اللہ اتنا کریم ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے جو میرے چہرہ ہے نا اس کو خراب نہیں کیا اس نے، بلکہ رحمت کا پردہ ڈال دیا۔ تو ان کے سامنے جب بھی کوئی جاتا تھا تو وہ سارے چیزیں ان کے سامنے آ جاتے تھے کہ یہ بندہ کیا ہے۔ آپ تعجب مت کرو، چوتھے امام کے زمانے میں میرا مولا حج پہ گیا، ابو بصیر بھی ساتھ، خانہ کعبہ کے اطراف، اللہ زیارت نصیب کرے کعبے کی انشاءاللہ،
کعبے کے اطراف ہزاروں لوگ طواف کر رہے ہیں. ابو بصیر نے کہا مولا کتنے حاجی ہیں, کعبہ بھرا ہوا ہے. امام نے کہا تو کیا کہہ رہا, حاجی اتنے؟ ابو بصیر کو قریب بلا کے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا, کہا اب دیکھ انسان کم جانور زیادہ نظر آ رہے تھے. یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ ستار ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا اصل چہرہ تو جب معلوم ہوگا. تو آغا بہجت کے سامنے سے یہ ساری چیزیں ہٹے ہوئے تھے. بڑے بڑے مجتہدین ان کے سامنے, بڑے بڑے مولوی ان کے سامنے گھبراتے تھے جانے کے لیے. آغا ہمیشہ سے سر جھکا کے چلتے تھے. آغا بہجت کے استاد شیخ کرکی وہ ان کے آغا بہجت کے خواب میں. اب آپ سوچو بہجت اتنا بڑا ہے تو استاد کیا ہوگا. آپ خود سوچو میں کیا بول رہا ہوں. آغا بہجت اتنی بڑی پرسنالٹی تھی تو ان کے استاد کتنے نیک ہوں گے. وہ ان کے خواب میں آئے تو آغا نے پوچھا کہ استاد یہ بولو مرنے کے بعد سب سے زیادہ کون سا عمل پسند آیا اللہ کو, اور کون سی نیکی پسند آئی, سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوا جو دنیا میں آپ نے عمل کیا, اور آپ کے دل میں وہاں خواہش ہوئی کہ کاش میں زیادہ کرتا یہ عمل, کاش میں یہ عمل زیادہ کرتا. جب خواہش ہوتی نا یار اس کا اتنا اگر ثواب ہے تو کاش یہ عمل میں زیادہ کرتا. تو آغا بہجت نے اپنے استاد سے پوچھا آغا مرنے کے بعد آپ کو کون سا ایسا عمل تھا کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں یہ عمل زیادہ کرتا. تو انہوں نے آغا بہجت سے کہا, 3 دفعہ کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. انہوں نے کہا عاشورہ, زیارت عاشورہ, اس کا اتنا ثواب ملا آپ کو قبر کے اندر. انہوں نے کہا, ان کے استاد نے کہا کہ میں روز 1 مرتبہ پڑھتا تھا, جسٹ 1 ٹائم. کاش میں اس کو 3 دفعہ پڑھتا, 4 دفعہ پڑھتا, 5 دفعہ پڑھتا. پوچھا کیسے, اس کا ثواب اتنا؟ تو کہا تم سجدے میں جا کے بولتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یہ وہ یوم الورود ہے, پہلی رات سے رحمت جو نازل ہوئی وہ عاشورے کی وجہ سے. تو اب ایک عادت بنا لو, ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا ہوں, بڑے تو پڑھتے ہوں گے کہ یہ زیارت 15 منٹ کی ہے خالی, جسٹ 12 to 15 منٹس. جہاں 100 مرتبہ پڑھنا ہے وہاں 1 دفعہ پڑھو. لعنت 100 مرتبہ ہے, سلام 100 مرتبہ ہے, اس میں آپ 1 دفعہ پڑھو. لیکن اگر جس گھر میں یہ عاشورہ ہوگی بڑی آواز سے ہوگی, بلند آواز سے, اور روز پڑھو گے تو پھر اس گھر میں بلائیں مصیبتوں سے تم بچ جاؤ گے. اور یہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ اس کا ثواب ملے گا عاشورے کو, اس لیے کہ یہ ایک ہی زیارت ایسی ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ دوسری زیارت کا مقام نہیں, میں یہ بول رہا کہ یہ زیارت تم کو مرنے کے بعد سب. دیکھیے دوستو, ہماری کیا خواہش ہے کہ مرنے کے بعد مجھے فائدہ ملے. کوئی بھی عمل کرو, صدقہ کیوں دے رہے آپ, غریب کو مدد کیوں کر رہے, اس لیے کہ میری نیکی لکھی جائے. گرمیوں کے روزے کیوں رکھتا ہے انسان, اس لیے رکھتا کہ مرنے کے بعد فائدہ ملے. جتنی نیکی تم کرتے ہو وہ ساری نیکیوں کا اینڈ یہ ہے کہ ہم کو اینڈ آف دی ڈے ہم کو مرنے کے بعد فائدہ ہو.